1985 سے 2022 آ گیا، یہ تحریک ارتداد کیوں چلائی جا رہی ہے؟ حضور کی بے ادبی، قرآن پاک کی توہین، کیوں یہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں؟ کیوں ٹی وی پہ بیٹھ کے گستاخانہ جملے بولے جا رہے ہیں؟ تاکہ ان مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دیا جائے، یہ نام کے مسلمان رہ جائیں، ان کے دل سے حضور کی محبت ختم ہو جائے۔ اقبال نے عرصہ پہلے اس مرض کی نشاندہی کی تھی۔ ابلیسی طاقتیں سر جوڑ کے بیٹھی، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ ان مسلمانوں کے دلوں میں حضور کا پیار ہے تو اسلام زندہ ہے، ان کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دو۔ آئے آج سنبڑیال کی اس مسجد میں بیٹھ کر اس طرح یا رسول اللہ کا ذکر کریں کہ دنیا کو پتا چل جائے یہ مسلمان جیتے جی تو کیا، یہ مر کے بھی حضور کا ذکر چھوڑنے والے، ان کے دلوں سے حضور کا پیار نکالا جا سکتا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام دیگر علماء کرام حضرت مولانا قاری صفا محمد صاحب، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے چند گھڑیاں مسجد کے پاکیزہ ماحول میں درس قرآن پاک کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ سنی تحریک سنبڑیال کے اراکین کو، سنبڑیال کے علماء کرام کو اور آپ تمام حاضرین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس طرح کے حضرت اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے درس قرآن پاک کا عنوان تحفظ ناموس رسالت ہے، تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ کریم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ تحفظ ناموس رسالت کا موضوع سننے سے پہلے شعور ناموس رسالت ضروری ہے۔ جب ناموس رسالت کا شعور ہوگا کہ یہ عزت کس درجے کی ہے، ناموس کا معنی ہے عزت، ناموس کسے کہتے ہیں؟ عزت۔ ناموس رسالت اللہ کے رسول کی عزت۔ تو تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ سننے سے پہلے شعور ناموس رسالت ضروری ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ عزت رسول کس درجے کی ہے، کس مقام کی یہ عزت ہے، تو پھر اس کے تحفظ کے حوالے سے ذمہ داریوں کو سمجھنا آسان ہوگا۔ یہ اصول ہے کہ جس کا جتنا مقام ہے اتنا ہی احترام ہے۔ مقام بڑا ہے تو احترام بھی۔ شاگرد کو استاد کا احترام کرنا چاہیے یا استاد کو شاگرد؟ مقام بڑا تو احترام بھی بڑا۔ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بلند مقام ہے تو میرے اور آپ کے آقا کریم کا مقام۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سب سے اولا و اعلیٰ۔ چونکہ مقام سب سے بلند ہے تو احترام بھی سب سے بلند ہے۔ خدا کے بعد آپ کا مقام ہے تو خدا کے بعد آپ کا احترام ہے۔ مخلوق میں سے کسی کی عزت حضور کی عزت سے بڑھ کر نہیں۔ مخلوق میں سب سے بلند عزت ہے تو ہمارے آقا کریم کی عزت ہے۔ کفر اور اسلام کی تیسری بڑی جنگ جو ہوئی غزوہ احزاب،
اس سے جب مشرکین ناکام واپس لوٹے، پہلی جنگ کون سی تھی؟ غزوہ بدر، اور دوسری بڑی جنگ غزوہ احد، اور تیسری بڑی جنگ ہے غزوہ خندق، اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس سے جب مشرکین ناکام واپس لوٹے تو واپسی کے سفر میں ایک مقام پر کافروں نے بیٹھ کے میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا آج کے بعد تو ہم مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہ گئے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد مکے سے کوئی لشکر نہیں آیا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ بدر میں آئے، جنگ ہار کے گئے، احد میں آئے، جنگ جیت نہیں سکے، شہر فتح نہیں کر سکے، اور تیسری جنگ میں آئے، بڑا لشکر لے کے آئے لیکن ناکام ہو کے گئے۔ آج کے بعد تو ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے اتنا بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے، ہم اس لائق ہی نہیں رہ گئے کہ آئندہ ہم کوئی لشکر لے کے آئیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کریں۔ ایک کافر کھڑا ہوا، اس نے کہا جب ہم آئندہ اس لائق ہی نہیں رہ گئے، ماشاءاللہ گوپی سے جامعہ ثانیہ سے حضرت صاحبزادہ قاری محمد شعیب صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مشرکین نے جو میٹنگ کی غزوہ احزاب سے واپسی پر، مفسرین نے اسے آیت درود کے شان نزول میں لکھا ہے، اور وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک کافر کھڑا ہوا، اس نے کہا اگر ہم آئندہ مدینہ منورہ پر حملہ نہیں کر سکتے، لشکر کشی نہیں کر سکتے، تو پھر اسلام کو کیسے روکیں گے؟ پھر اسلام تو بڑی تیزی سے پھیلے گا۔ تو جس شخص نے پہلے کہا تھا کہ آئندہ ہم لشکر کشی کے قابل ہی نہیں رہ گئے، اس نے کہا اب جنگ کا میدان بدل دو، ہماری تلواریں رسول اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکیں، اب اپنی زبانوں کو تلوار بنا دو اور منفی پراپیگنڈا کرو۔ ایک ہوتا ہے وجود کا قتل، ایک ہوتا ہے شخصیت کا قتل۔ وجود کا قتل تلوار سے ہوتا ہے، اور شخصیت کا قتل جھوٹے پراپیگنڈے سے ہوتا ہے۔ تم اتنا جھوٹا پراپیگنڈا کرو کہ لوگ حضور کے قریب ہی نہ آئیں، لوگ اسلام ہی نہ قبول کریں، اتنی افواہیں پھیلا دو، جھوٹی باتیں کرو، پراپیگنڈا کرو۔ اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں، تلوار کا زخم گہرا ہوتا ہے یا زبان کا زخم؟ تلوار کا زخم جلدی سل جاتا ہے، زبان کا زخم اتنی جلدی سلتا نہیں۔ تلوار کا زخم جسم پہ لگتا ہے، زبان کا زخم دل پہ لگتا ہے۔ اس کافر نے کہا اب لڑائی کا میدان بدل دو، پہلے ہمارا ٹارگٹ تھا رسول اللہ کا وجود، اب ہمارا ٹارگٹ ہے ان کی شخصیت، ان کی شخصیت کا قتل کرو، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر دو، جھوٹا پراپیگنڈا کرو، آبادیوں میں اپنے لوگ پھیلا دو جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کریں، جھوٹا پراپیگنڈا کریں، تاکہ لوگ حضور کے قریب ہی نہ جائیں، اسلام قبول ہی نہ کریں۔ جب یہ بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، حضور کا قلب اقدس دکھا، میں انہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتا ہوں، میں انہیں گمراہی سے نکال کے شاہراہ ہدایت پہ چلانا چاہتا ہوں، میں انہیں دوزخ سے نکال کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، میں تو ان کے نفع کے لیے انہیں حیوانیت کے مقام سے اٹھا کے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنانا چاہتا ہوں، میں تو ان کے نفع کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں، اور یہ میرے خلاف ہی پراپیگنڈے کر رہے ہیں کہ اب ہم اپنی زبانوں کو تلوار بنا دیں گے، اب ہم حضور کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائیں گے، اب ہم ان کی شخصیت کا قتل کریں گے۔ یہ باتیں سن کے حضور کا دل دکھا، تو اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے سینے پہ
سامان تسکین نازل کر کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محبوب یہ عرب کے چند شر پسند آپ کے خلاف زبانیں چلا لیں، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے آپ پہ درود بھیج رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو جس طرح سلام پیش کرنے کا حق ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب ذرا منظر تصور میں لائیں، عرب کے چند شر پسند مشرکین حضور کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں، زبانیں چلا رہے ہیں توہین رسالت میں، ادھر اللہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اہل ایمان درود بھیج رہے ہیں۔ شاید اسی کی منظر کشی اعلیٰ حضرت نے کی ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ ایک تو یہ بات اس سے پتہ چلی کہ شخصیت کا کردار یہ ہے توہین رسالت، ناموس رسالت کی جو بے ادبی کی گئی، یہ کس کا قتل ہے؟ شخصیت کا قتل۔ ایک ہوتا ہے وجود کا قتل، ایک ہے شخصیت کا قتل۔ جو توہین رسالت ہے یہ کیا ہے؟ حضور کی شخصیت پاک، حضور کا عظیم کردار، اس کے قتل کی ناکام کوشش ہے، ورنہ یہ حضور کی شخص جس طرح وجود کا اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اسی طرح حضور کی شخصیت کی بھی رب حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ اپنا منہ ہی کالا کریں گے، اس دور کے کافروں سے لے کر آج کے دور کے کفار تک جو بھی حضور کی توہین کرے گا حضور کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا۔ اللہ درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ درود شریف پیش کریں۔ میں نے آپ کی خدمت میں شعور ناموس رسالت کے حوالے سے یہ بات عرض کی ہے کہ توہین رسالت یہ حضور کی عظیم شخصیت پاک کا قتل ہے، حملہ ہے آپ کی ذات پاک پر، اور آپ کی عزت جس طرح حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے اور حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس طرح حضور کی عزت رب کی عزت ہے۔ حضور کی بیعت اللہ کی بیعت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، برات من اللہ ورسولہ، جسے حضور آزاد کرے اسے اللہ آزاد کر رہا ہے، آذان من اللہ ورسولہ، جسے حضور بلائیں اسے اللہ بلا رہا ہے۔ سارے قرآن پاک کا خلاصہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ کا ہے وہ میرا ہے، جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ شعور ناموس رسالت کے حوالے سے دوسرا نقطہ جو عرض کر رہا ہوں کہ عزت مصطفیٰ اصل میں عزت خدا ہے۔ جو حضور کی عزت پاک پہ حملہ کر رہا ہے وہ اللہ کی عزت پاک پہ حملہ کر رہا ہے۔ حضور کا بلاوا خدا کا بلاوا، حضور کا دروازہ خدا کا دروازہ، تو حضور کی عزت کس کی عزت ہے؟ اللہ کی عزت ہے۔ تیسرا نقطہ اس حوالے سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی عزت حضور کی عزت پاک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو حضور کی تعظیم کر رہے وہ ان سارے نبیوں کی تعظیم کر رہے ہیں، اور جو حضور کی توہین کر رہے ہیں وہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی توہین کر رہے ہیں۔
اس لیے کہ ان نبیوں کی بعثت کے جو مقاصد ہیں وہ بعثت محمدی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی کتابوں کا جو پیغام ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، ورنہ ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ ہاں ان کی بعثت کا مقصد حضور کی آمد سے پورا ہوا ہے، اپنے اپنے ادوار میں وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، حضور تشریف لائے تو آپ نے آ کے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ تو حضور کی عزت کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی عزت ہے۔ جب آپ عزت رسول کے لیے آواز اٹھاتے ہیں نا تو کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اپنی قبروں میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چند لوگ اس پر خوش ہوئے ہیں، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ وہ جو معراج کی رات حضور کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، جب حضور کی عزت کی بات آپ کرتے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اپنے مزارات مقدسہ میں خوش ہوتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ہدایت پسند ہے، انہیں مخلوق کو خالق سے جوڑنا پسند ہے۔ یہ ہر نبی کے دل کی خواہش ہے، ہر نبی کے دل کی خواہش ہے کہ مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، اور یہ مقصد حضور پورا فرما رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ عزت رسول کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اپنے مزارات میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 3 باتیں میں نے ناموس رسالت کے حوالے سے، شعور ناموس رسالت کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حضور کی شخصیت پاک پر حملہ ہے، اور دوسری بات حضور کی عزت اللہ کی عزت، تیسری بات حضور کی عزت تمام نبیوں کی عزت، چوتھی بات آج دنیا میں جو یہ جھگڑا چل رہا ہے 1985 سے یہ شروع ہوا ہے، جب سلمان رشدی نے کتاب لکھی دسٹانک ورسز، 1985-86 سے آج 2022 آ گیا تو یہ تقریباً 36-37 سال بنتے ہیں۔ ان میں انہوں نے توہین آمیز خاکے بھی شائع کیے، فلمیں بھی بنائیں، فلم بھی بنائی گئی، خاکے بھی شائع کیے گئے، کتابیں بھی لکھی گئیں، اور ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک عورت نے گستاخانہ جملے بولے ہیں۔ یہ 36-37 سال سے مسلسل تحریک ارتداد چل رہی ہے۔ علماء جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ تحریک ارتداد ہے، اور ناموس رسالت پہ حملہ اس لیے کیا جا رہا ہے اسلام کی اشاعت کو روکا جائے۔ اسلام کفر کانپ رہا ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو یہ اصل میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا ہے پاکی اور پلیدی۔ جو توہین کر رہے ہیں وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور یہ جو ابھی توہین ہوئی ہے یہ تو گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ ان کی خوراک پلید، رشتے پلید، یعنی نکاح کے بغیر ہی بچے پیدا کر رہے ہیں۔ یورپ و امریکہ میں کتنے بچے ایسے ہیں شناختی کارڈ میں باپ کا نام نہیں لکھا گیا، اور بچہ ماں سے جا کے پوچھتا ہے کہ میرا باپ کون ہے جس کا نام شناختی کارڈ میں لکھوانا ہے، ماں بتا ہی نہیں سکتی۔ شناختی کارڈ میں باپ کا نام نہیں لکھا ہوا، لاکھوں شناختی کارڈ ایسے ہیں یورپ و امریکہ میں، ماں کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا نام بتائے۔ وہاں رشتے ہیں تو ناپاک، خوراک ہے شراب اور خنزیر کا گوشت ناپاک، معیشت سود پہ کھڑی ہے اور سود حرام، دوسروں پر ظلم کر، سودی نظام اس کی الگ خرابی ہیں، اس موضوع کی طرف نہیں جا رہا۔ میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے تو آپ آئے ہیں پاک کرنے کے لیے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضور کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ کھاؤ تو پاک، پیو تو پاک، لباس پہنو تو پاک، رشتے ہو تو، معیشت ہو تو، سوچ ہو تو، اور کردار ہو تو۔ حضور پاک ہیں اور دنیا کو پاکیزگی کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو نظام عطا کی ہے دنیا کو،
وہ پاکیزگی کا نظام ہے، وہ ظاہر اور باطن کو پاک کرنے والا نظام ہے۔ اب سارا جسم صاف ستھرا ہے، ہاتھ پہ زخم ہے، مکھی کہاں بیٹھے گی؟ ستھرے بدن پہ یا زخم پہ؟ تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو پاکیزگی اچھی نہیں لگتی، گندگی اچھی لگتی۔ جو حضور کی توہین کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں پاکیزگی نہیں اچھی لگتی، ہمیں گندگی اچھی لگتی ہے۔ اور جو ناموس رسالت کا پہرا دے رہے ہیں وہ آنے والی نسلوں کو گٹر میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ یہ جو لڑائی ہے اصل میں یہ پاکی اور پلیدی کی لڑائی ہے۔ آپ لوگ جو مسجدیں بنا رہے ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں، آپ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، آپ آنے والے ادوار میں اولاد آدم کو، نسل انسانیت کو پلیدی اور گندگی سے بچا کر پاکیزگی کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ اور جو توہین رسالت کر رہے ہیں وہ آنے والی نسلوں کو پلیدی کے راستے پہ، گندگی کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں۔ تو حضور کی جو عزت پاک ہے اس کے ساتھ انسانیت کی فلاح جڑی ہوئی ہے۔ جو حضور کی عزت پاک کی حفاظت کی بات کرتا ہے، تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، وہ انسانیت کو بچانے کی بات کرتا ہے۔ اور جو حضور کی عزت پاک پہ حملہ کر رہا ہے وہ انسانیت کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے یا ماں باپ سے خدمت لینی چاہیے؟ یہ حضور کی تعلیم ہے۔ اور جو لوگ، میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے ہے اور میں اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں رمضان شریف میں اس گناہگار کو حاضری نصیب ہوئی حرمین شریفین کی۔ مسجد نبوی میں مجھے انڈیا کا ایک مسلمان ملا، گنبد خضرا شریف کے سامنے مسجد نبوی کے سین میں۔ اس نوجوان نے مجھے دیکھا تو میرا نام لے کے کہنے لگا آپ کا یہ نام ہے؟ میں نے کہا میرا ہی نام۔ اس نے کہا میں انڈیا سے آیا ہوں، میں اپنے ماں باپ پر ظلم کرتا تھا۔ کہتے ہیں ہم ہندوؤں کے معاشرے میں رہتے ہیں، وہی رنگ میرے اوپر تھا۔ تو کسی دوست نے مجھے آپ کا واٹس ایپ پہ کلپ بھیجا والدین کی شان میں، وہ میں نے سنا تو اللہ نے میرا دل بدل دیا، والدین کے لیے میرے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ کہتا ہے میں آپ کی تقریریں والدین کے موضوع پہ سنتا رہا، میں نے والدین سے معافی مانگی، والدین نے مجھے دعا دی تو آج میں مدینہ منورہ پہنچا۔ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اخلاق حسنہ کس نے دنیا کو سکھائے ہیں؟ میرے آقا کریم نے سکھائے۔ حضور معلم اخلاق بن کے آئے۔ اگر آج دنیا سے حضور کی تعلیمات کو ہٹایا جائے یہ انسان جانور بن جائے، درندے بن جائے۔ اگر کسی کو یہ بات پسند ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا اظہار کرے، اولاد ماں باپ کی خدمت کرے، شاگرد استادوں کی خدمت کرے، تو اسے اللہ کے رسول کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش کیا۔ تو میرے آقا کریم کی عزت یہ انسانیت کی فلاح ہے، اور جو حضور کی توہین کر رہا ہے وہ انسانیت کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں پھینک رہا ہے۔ حضور کی عزت پاک کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے، ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جسے ہدایت ملی ہے حضور سے ملی ہے، جسے ہدایت ملے گی اسی دروازے سے ملے گی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ شیر، بھیڑیا، چیتا یہ درندے ہیں، لیکن ان درندوں نے انسانوں کو اتنا ہلاک نہیں کیا، اتنا شکار نہیں کیا جتنا خود انسان نے انسانوں کو مارا ہے۔ بعض دوست تو سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔
درندوں نے زیادہ انسانوں کو مارا ہے یا خود انسان نے انسانوں کو زیادہ مارا؟ انسان نے انسانوں کو. ہاں اگر انسان سمجھ جائے تو پھر انسان کا وجود دوسرے کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد انسان کو نفع بخش بنانے کے لیے. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچتا. فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کیا اس حدیث میں یہ حکم ہے کہ پڑوسی مسلمان ہے تو کھانا دینا ہے؟ صرف پڑوسی کا ذکر ہے، صرف پڑوسی کا ذکر ہے. فرمایا وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا. پڑوسی غیر مسلم بھی ہے، اگر بھوکا ہے تو اس کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو کچھ کھانا دیا جائے. یہ پاکیزہ تعلیم کس کی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو شعور ناموس رسالت کے حوالے سے میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ایک تو یہ حضور کی ذات پاک پہ عمل ہے، حضور کی شخصیت پاک پہ عمل ہے. دوسرا حضور کی عزت اللہ کی عزت. تیسرا حضور کی عزت تمام نبیوں کی عزت. اور چوتھی بات حضور کے وجود پاک کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے. جب حضور کی ذات پہ حملہ ہوگا تو دنیا کو ہدایت سے نکال کے گمراہی کے راستے پہ چلانے کی بات ہوگی. پاکیزگی، اچھے اخلاق، خدا شناسی، یہ سب حضور کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات. اور جو حضور کی عزت پاک پہ حملہ کر رہا ہے وہ انسانیت کو کامیابی کے بجائے ناکامی کے راستے پہ، تباہی کے راستے پہ ڈال رہا ہے. اگرچہ اور بھی پہلو ہیں عزت رسول کے، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، آگے چلتا ہوں. اب حضور کی عزت پاک کا حکم کیا ہے؟ پہلے تو میں نے شعور ناموس رسالت کے حوالے سے چند نکات بیان کیے. اب عزت کا حکم، ایک ہے میری اور آپ کی عزت، ایک ہے اللہ کے رسول کی عزت. کوئی ہمیں گالی دے کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا، فاسق ہوگا، پر حضور کی ادنا بے ادبی کرے کافر ہو جائے گا. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عزت کس درجے کی ہے. کوئی مجھے گالی دے فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، لیکن اس بارگاہ میں ادنا بے ادبی کرے کافر ہو جائے گا. کیونکہ یہ عزت اللہ کی عزت ہے. کعبہ شریف کی بڑی عزت ہے، آپ کی اس مسجد کی بڑی عزت ہے. اگر ہندوؤں کا کوئی گروہ اعلان کرے کہ ہم نے کعبہ شریف کو گرانا ہے تو کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ مسلمان یہ نہ سوچیں کہ اللہ ابابیل بھیج دے گا. مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے ابابیل بھیجے کعبے کی حفاظت کے لیے جب حضور کی بعثت نہیں تھی، جب امت مسلمہ دنیا میں نہیں تھی تو اللہ نے ابابیل بھیجے. آج اگر حملہ ہوگا تو کعبے کی حفاظت ہمارا دینی فریضہ ہے. خیر اب تو یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کا ہی ملک ہے. اگر ہندو اعلان کرتے سمبڑیال کی اس مسجد کو ہم نے گرانا ہے، آپ لوگ گرانے دیتے؟ اب ذرا عزت رسول کا حکم دل تھام کے سنیں. اس مسجد پہ حملہ چھوٹا حملہ ہے، کعبہ شریف پہ حملہ چھوٹا حملہ ہے، عزت رسول پہ حملہ بڑا حملہ ہے. اگرچہ کعبے پہ حملہ اپنے مقام پر تو بڑا حملہ ہے، اتنی جرت کہ کعبے کو گرائیں گے، یہ اعلان کر دیا کافروں نے. لیکن اگر کوئی حضور کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے تو سمجھے اس نے کعبے پر حملہ کرنے سے بھی بڑا حملہ کر دیا. کعبے پہ حملہ چھوٹا حملہ ہے، ناموس رسالت پہ حملہ بڑا حملہ ہے. اور آج بھی چند علاقوں کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی، ورنہ اکثریت آج بھی اس طرح آواز نہیں اٹھا رہی جس طرح آواز اٹھانا چاہیے تھی. کعبے پہ حملہ ہو جائے تو ہم اس طرح بیٹھے رہتے؟ دوبارہ زور دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کا ذمہ دار ہوں، جہاں چاہے مجھ سے اس کے دلائل لے لیں. کعبہ شریف پہ حملہ ناموس رسالت کے مقابلے میں کعبہ شریف پہ حملہ چھوٹا حملہ ہے، ناموس رسالت پہ حملہ کعبے سے بھی بڑا حملہ ہے.
آج ناموس رسالت پہ حملہ ہوا ہے، آج عزت رسول پہ حملہ ہوا ہے، کعبے کی عزت، مسجدوں کی عزت اور پوری امت مسلمہ کی عزت عزت رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ، پوری امت مسلمہ کی عزت، مسجدوں کی عزت، مدارس کی عزت، خانقاہوں کی عزت، حتیٰ کہ کعبہ شریف کی عزت بھی عزت رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضور کی عزت ان تمام جگہوں کی عزت سے بڑھ کر ہے۔ آج اتنا بڑا حملہ ہوا اور ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض تحفظ ناموس رسالت ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن نماز سے بڑا فرض تحفظ ناموس رسالت۔ روزہ فرض ہے، لیکن روزے سے بڑا فرض تحفظ ناموس رسالت۔ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ان سے بڑا فرض تحفظ ناموس رسالت۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی حضور کی عزت نہ کرے، بے ادبی کرے، کافر ہو جائے گا۔ تو پھر نماز بڑا فرض ہے یا ادب رسول بڑا فرض ہے؟ ادب رسول نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ اگر کسی مسلمان کو پتہ چلے کہ دنیا کے فلاں کونے میں حضور کی گستاخی کی گئی ہے، سن کے اس کا دل تڑپا نہیں، سٹ نہیں پڑی دل پہ، تکلیف نہیں ہوئی، اس نے سنا ہے کہ میرے آقا کریم کی گستاخی کی گئی، بے ادبی کی گئی، لیکن اس کے دل پہ سٹ نہیں پڑی، وہ تڑپا نہیں، تو جائے جا کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے دوبارہ کلمہ پڑھے، اس کے دل میں ایمان کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ایمان ہوتا تو حضور کی بے ادبی سن کے تڑپ اٹھتا، ایمان ہوتا تو دل تڑپ اٹھتا، چاہے عملی طور پہ بندہ کوئی کردار ادا کر سکے یا نہ کردار ادا کر سکے، پر توہین رسالت کو کوئی مسلمان ٹھنڈے دل سے سن سکتا؟ آرام سے بیٹھ کے اپنے کام بھی ہوتے رہیں، اپنے معمولات میں فرق بھی کوئی نہ پڑے، اور بندہ سنتا رہے کہ حضور کی بے ادبی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے معمولات میں فرق نہ پڑے، میرے حالات جس طرح چل رہے ہیں چلتے رہے، حضور کی بے ادبی بھی ہوتی رہے، اپنے معمولات بھی چلتے رہے، تو جائیں جا کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے کلمہ دوبارہ پڑھے، دل میں ایمان کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ایمان ہوتا تو دل تڑپ اٹھتا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا، اور تصدیق قلبی کا پہلا درجہ محبت ہے۔ نفس محبت ہے تو نفس ایمان ہے، کمال محبت ہے تو کمال ایمان ہے، لیکن ابتدائی درجے کی محبت کے بغیر بھی تصدیق قلبی ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے مومن ہونا تو بہت بڑی بات ہے نا، بڑے شرف کی بات ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو حضور کی بے ادبی کرتا ہے وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں۔ جس کے دل میں انسانیت ہے وہ حضور کا ادب کرے گا۔ لامارتین فرانس کا ایک سکالر ہے، غیر مسلم تھا، حضور کی شانیں پڑھی، اس نے کہا کسی شخصیت کو پرکھنے کے جتنے اصول ہیں، کسی کو چیک کرنے کے کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے، اس کی سوچ کیا ہے، کردار کیا ہے، اس کے وجود سے دنیا کو کیا نفع ہے، کسی کو چیک کرنے کے جتنے زاویے ہیں، جتنے معیار ہیں، جتنے انداز ہیں، وہ سارے لے آؤ اور رسول عربی کو پرکھو، تم اس نتیجے پہ پہنچو گے وہ مخلوق میں سب سے بلند ہے، خالق کے بعد مقام ہے تو محمد عربی کا مقام ہے۔ ماشاءاللہ حضرت نے نعرہ لگایا اور چند نوجوانوں نے جواب دیا، باقی سوچ رہے ہیں کہ جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔
1989 سے 2022 آ گیا، یہ تحریک ارتداد کیوں چلائی جا رہی ہے؟ حضور کی بے ادبی، قرآن پاک کی توہین، کیوں یہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں؟ کیوں ٹی وی پہ بیٹھ کے گستاخانہ جملے بولے جا رہے ہیں؟ تاکہ ان مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دیا جائے، یہ نام کے مسلمان رہ جائیں، ان کے دل سے حضور کی محبت ختم ہو جائے۔ اقبال نے عرصہ پہلے اس مرض کی نشاندہی کی تھی۔ ابلیسی طاقتیں سر جوڑ کے بیٹھی، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ ان مسلمانوں کے دلوں میں حضور کا پیار ہے تو اسلام زندہ ہے، ان کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دو۔ آئے آج سمبڑیال کی اس مسجد میں بیٹھ کر اس طرح یا رسول اللہ کا ذکر کریں کہ دنیا کو پتا چل جائے یہ مسلمان جیتے جی تو کیا، یہ مر کے بھی حضور کا ذکر چھوڑنے والے، ان کے دلوں سے حضور کا پیار نکالا جا سکتا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب کوئی ہے جو زندوں کی طرح نعرہ لگائے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے ہم ایک مسجد کے اندر بیٹھ کے نعرہ لگا دیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہندوستان کے مسلمانوں پہ تہذیبی دباؤ ہے، اگرچہ ان پہ تہذیبی دباؤ ہے کہ وہ ہندوؤں کے درمیان رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ نعرے بلند کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا سب سے پہلے فرض ہے کہ یہ اس انداز میں آواز اٹھائیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حوصلہ ملے، ہندوؤں کو پتا چلے یہ اکیلے نہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے نا، یہ آپ کی محفل کو دنیا تک پہنچا رہا ہے، آپ کا انداز بتائے گا کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ اور ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم تو حضور کی غلامی کا حق ادا کریں، یہ خود ہمارے ایمان پہ حملہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حضور کو ہمارے نعروں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود حفاظت کرنے والا ہے۔ ہاں امتحان ہمارا ہے، آزمائش ہماری ہے کہ جس دور میں حضور کی بے ادبی کی گئی ہم نے کیا کردار ادا کیا۔ اس عورت نے ایک انٹرویو دیا، مجھے بہت سارے دوستوں نے وہ بھیجا اور مجھ سے پوچھا بھی اس کا کیا جواب ہے۔ اس نے کہا بھئی جو کچھ میں نے کہا ہے یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے تو وہاں سے پڑھ کے ان کو بتایا ہے کہ 9 سال کی عمر میں ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک ہوا ہے سید العالمین کے ساتھ، اور برات پہ حضور نے سفر فرمایا ہے شب معراج۔ کہتی ہے ان کی کتابوں میں نہ لکھا ہوا ہو تو پھر میری طرف سے بے ادبی ہے، جب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو پھر یہ کیوں بے ادبی ہے؟ اور بعض لوگوں نے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا سن کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، بعض لوگوں نے اس وقت فکری دھاندلی کی ہے کہ گستاخی کو آزادی رائے قرار دے رہے ہیں، جبکہ آزادی رائے اور چیز ہے، گستاخی اور چیز ہے۔ پوری دنیا میں کسی کافر کو اسلام کے بارے کوئی کنفیوژن ہو، وہ اسلام کے بارے سیکھنا چاہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، کیوں ہے، سوال کرنا اس کا حق ہے، جواب دینا ہمارا فرض ہے۔ یہ علماء کرام اپنی زندگیاں اس لیے وقف کیے ہوئے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں کسی غیر مسلم کو کوئی کنفیوژن ہو، وہ اسلام سیکھنا چاہے، اسلام سمجھنا چاہے، سوال کرے، اس کا تشفی جواب دینا علماء کا حق ہے۔ لیکن سوال میں کوئی لفظ یا کوئی انداز
بے ادبی والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر معترض کا سوال سننے کے لیے ہم تیار ہیں اور اس کا جواب دینے کے پابند ہیں، لیکن توہین کسی صورت میں بھی گوارا نہیں، توہین کسی صورت میں گوارا نہیں ہو۔ ہمارے ہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے تو شاگرد استادوں سے سوال کرتے ہیں اسلامی احکامات کے بارے، یہ حکم اس طرح کیوں ہے، یہ اس طرح کیوں نہیں ہے، استاد جواب دیتے ہیں۔ روز درس نظامی میں بحث ہوتی ہے، لیکن کوئی کافر تو نہیں ہوتا۔ وہاں سوال کرنے میں بھی ادب ہے، جواب دینے میں بھی ادب ہے۔ اسلامی احکامات کے بارے میں کسی کو شوق ہے اسلام سیکھنے کا، سمجھنے کا، سوال کرنا اس کا حق ہے اور جواب دینا علماء کی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی لفظ یا کوئی انداز بے ادبی والا نہیں ہونا چاہیے۔ بے ادبی کسی صورت میں بھی برداشت نہیں۔ اس عورت نے بے ادبی کی ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ اب یہ بے ادبی کیا ہوتی ہے، یہ پورا الگ عنوان ہے، اس طرف نہیں جا رہا۔ چاہے صراحتاً ہو، چاہے کنایتاً ہو، چاہے انداز سے بے ادبی ٹپک رہی ہو، اس بارگاہ میں وہ گستاخی ہوگی۔ کسی درجے میں بھی بے ادبی پائی گئی وہ بے ادبی ہوگی، وہ گستاخی ہی شمار ہوگی۔ اس بحث کی طرف نہیں جا رہا، سادہ سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ زید آیا گھر، اس نے پوچھنا ہے کہ ابا جی کہاں ہے، ماں سے پوچھنا ہے۔ وہ ماں سے کہتا ہے کہ امی جان ابو کہاں ہے، گھر میں ہی ہے۔ تو اس سوال کو آپ سارے لوگ ٹھنڈے دل سے سنیں گے کہ بڑے اچھے طریقے سے اس نے پوچھا ہے۔ دوسری صورت، زید آیا گھر، اس نے کہا بیبے تیرا قسم کتھے ہے، بے ادبی ہے یا نہیں؟ ویسے وہ قسم ہے اس کا یا نہیں؟ بات تو اس نے سچی کی ہے، لیکن لفظ بے ادبی والے۔ تو پتہ چلتا ہے نفس مضمون اور چیز ہوتا ہے، لفظ اور انداز اس میں بے ادبی آ جائے تو بھی بے ادبی ہے۔ اگرچہ اس عورت کی تو ہر بات میں بے ادبی تھی، میں صرف آپ کو سوال میں جو بے ادبی کا انداز ہے وہ سمجھا رہا۔ اس عورت نے کہا جی آپ کی کتابوں میں ہے کہ 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ ایک تو اس کا جواب یہ ہے، امام بخاری کی روایت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں جو نکاح ہوا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں، اور اس پر کوئی بھی اعتراض والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ بچی ہو جائے بالغ، اس کا نکاح کرنا جائز ہے، رخصتی جائز ہے۔ اور عرب میں بچیاں 9 سال کی عمر میں بالعموم بالغ ہو جاتی تھیں، ویسے بچیاں 9 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ 9 سے 12 سال کی عمر میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور 9 سال کی عمر میں بی بی پاک بالغ ہو چکی تھیں جب آپ کی رخصتی ہوئی۔ تو بالغ بچی سے نکاح کیا یہ عیب ہے؟ بالغ بچی سے نکاح عیب، بالغ بچی کی رخصتی کر دینا عیب نہیں ہے۔ اس عورت نے اسے عیب بنا کے پیش کیا ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ بچی بالغ ہو، اس کا نکاح رخصتی کرنا یہ کوئی عیب ہے ہی نہیں، تم اسے عیب بنا کے کیسے پیش کر رہی ہو؟ جبکہ تمہاری اپنی کتابوں میں، یہ بات میں تحقیق کے بعد بیان کر رہا ہوں، رامائن اٹھا کے دیکھیں، رامائن ان کی جو کتاب ہے اس میں ہے کہ رام چندر نے جب سیتا سے شادی کی تو سیتا کی عمر 6 سال۔ یہ جو اعتراض کر رہی ہے، یہ جس مذہب کو مانتی ہے وہاں 3 رام ہیں، سب سے زیادہ جو عبادت کی جاتی ہے نا ان کے ہاں، ان بتوں کے پجاریوں کے ہاں، وہ رام چندر کی ہوتی ہے۔ تو رام چندر نے جو شادی کی اس کی اپنی عمر اس وقت 15 سال تھی اور سیتا کی عمر 6 سال۔ اگر ان کی کتابوں میں سیتا کی عمر 6 سال نہ ہو، جو سزا دیں میں اس کو برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ جب خود ان کے ہاں سیتا کی عمر 6 سال ہے، جب اس کی رخصتی ہو رہی ہے، تو بی بی پاک کی تو عمر امام بخاری کی روایت کے مطابق 9 سال ہے، اور آپ بالغ ہیں جب آپ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ مسئلہ آپ کو سمجھ آئے؟ دوسری بات اسی حوالے سے
کہ موجودہ دور کے محققین میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ماضی میں بھی جنہوں نے تاریخ کی روایات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بی بی پاک کی عمر اس وقت 9 سال نہیں تھی، بعض نے کہا 18 سال تھی، بعض نے کہا 19 سال۔ تو اب اگر وہ تحقیق مانی جائے 18 اور 19 سال والی روایت تو پھر تو ان کا اعتراض بنتا ہی نہیں۔ ویسے بھی 9 سال والی روایت پہ بھی اعتراض نہیں بنتا کیونکہ بلوغت کی عمر ہے، اور حضور کی شان پاک تو یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام بھی فرماتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ حضور کا ہر قول ہر فعل اذن خدا بندی سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور تیسری بات ایک مبلغ نے بیان کی، کہتے ہیں میں یورپ گیا تو وہاں مجھ سے ایک عیسائی عورت نے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا اسلام کے بارے میں مجھے جتنے کنفیوژن ہیں وہ سب دور ہو گئے، لیکن یہ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، اس کا جواب مجھے دیں کہ 9 سال کی عمر میں بی بی پاک سے حضور نے نکاح فرمایا۔ تو وہ ولی کہتے ہیں میں نے اس عورت سے کہا کہ جن کا نکاح ہوا ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں، جو والد گرامی حضرت صدیق اکبر انہیں کوئی اعتراض نہیں، اس دور کے عیسائی یہودی جنہوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑا، اسلام قبول کیا، حضور کے صحابی بنے، اس دور کے صحابہ میں سے جو لائیو اس نکاح میں شامل ہے کسی کو کوئی اعتراض، اگر یہ والی بات ہوتی تو وہاں کوئی اعتراض نظر آتا، 1400 سال بعد تمہیں کیسے اعتراض لگنے لگ گیا؟ جن کا نکاح ہوا ہے انہیں کوئی اعتراض ہے۔ سورہ احزاب پڑھ کے دیکھیں، حضور نے تو اللہ کے حکم سے تمام ازواج مطہرات کو ایک موقع پہ اختیار دیا تھا، دنیا کا مال لے لو، چاہے مجھ سے الگ ہو جاؤ، چاہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو۔ کوئی ایک ہماری روحانی ماں بھی حضور کو چھوڑنے پہ تیار ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کو تو میرے آقا کریم نے فرمایا اپنے والدین سے مشورہ کر لو، تو آپ نے برجستہ فوراً جواب دیا یا رسول اللہ جب آپ کے قریب رہنے کی بات ہو تو والدین سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہر حال میں آپ کی خدمت میں ہی رہنا پسند کروں۔ تو جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی خوش، ان کے والدین بھی خوش، اس دور کے سارے مسلمان بھی خوش۔ مسلمان تو رہ گئے مسلمان، یہ اعتراض تو اس دور کے کافروں نے بھی نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس دور میں کافر بھی تو تھے نا، اور ان کافروں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم پراپیگنڈا کریں گے اسلام کے، یہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ یہ اعتراض تو اس دور کے کافروں نے بھی نہیں کیا جو آج کے کافر کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ ملک کہتے ہیں میں نے اس عیسائی عورت سے پوچھا تمہارا تعلق کس مذہب سے ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا تمہاری عمر وہ 9 سال، تم ہو چکی ہو بالغ، بالفرض حضرت عیسیٰ تمہیں پیغام نکاح بھیجے، کر لو گی شادی؟ وہ عیسائی عورت اپنی جگہ سے اچھلی، کہنے لگی میں کہاں، عیسیٰ کہاں، اگر حضرت عیسیٰ کا پیغام نکاح آئے تو میں تو فخر کروں گی۔ آپ نے فرمایا جن کے نکاح میں ام المومنین آئی ہیں نا ان کی خوشخبری دینے عیسیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ تو کوئی بھی معقول اعتراض تو اسلام پر بنتا ہی نہیں ہے۔ علمی دنیا میں اسلام اپنے آپ کو منوا چکا ہے۔ اس عیسائی عورت نے پھر کہا، وہ ملک کہتے ہیں اس عیسائی عورت نے کہا میرے دل سے سارے شک نکل گئے ہیں، اسلام کے حوالے سے میرا دل صاف ہو گیا ہے، اور میں یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، علمی دنیا میں اسلام اپنی سچائی منوا چکا ہے۔ یہ ہندوؤں کا ہی رہنما تھا، پاکستان بننے سے پہلے لاہور میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا، پھر سرکاری ڈیوٹی پہ ملتان بھی رہا، لکھاری بھی بڑا اچھا تھا، کھنیا لال گابا، KL گابا۔ اسے ایک مسلمان نے سیرت کی کتاب تحفے میں دی، اس نے ایک نشست میں ساری سیرت کی کتاب پڑھی، اسلام قبول کر لیا۔ امیر بھی تھا اور اونچے منصب پہ بھی تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، غریب بھی نہیں تھا، امیر خاندان سے تعلق تھا اور اونچے منصب پہ بھی، اسسٹنٹ کمشنر تھا اور لکھاری بھی تھا، کتابیں بھی لکھی ہوئی تھی، اس نے پڑھا لکھا آدمی تھا۔ سیرت کی کتاب پڑھی، ایک نشست میں کتاب پڑھی، اسلام قبول کر لیا۔ اس دور کے
ہندوؤں نے اس کے خلاف پرچہ کٹوایا. اس کی بڑی مشہور کتاب ہے پرافٹ آف ڈیزرٹ، پیغمبر صحرا، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اس نے انگریزی میں لکھی تھی پرافٹ آف ڈیزرٹ، پیغمبر صحرا. اب اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور دوسری اس کی کتاب اگر آپ خود تحقیق کریں نیٹ پہ KL گابا لکھ کے تو اس کی وہ کتاب بھی آپ کو مل جائے گی، فرینڈز اینڈ فوائس. اس کے اندر اس نے یہ خود بات بیان کی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس دور کے ہندوؤں نے اس نو مسلم پر پرچہ کٹوایا. اسلام قبول کر کے اس نے نام رکھا تھا خالد لطیف. پہلے تھا کھنیا لال، تو دستخط تھے KL. اب بھی دستخط KL ہی تھے چونکہ نام اس نے کیا رکھا، خالد لطیف. میں نے جلال پور جٹا میں یہ واقعہ بیان کیا تو وہاں ایک بابا جی کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تھا ادھر جلال پور جٹا میں اس کو بلایا گیا تھا تقریر کے لیے، میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، میری اس سے ملاقات ہوئی ہے. ویسے یہ واقعہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. کھنیا لال جو اب خالد لطیف تھا جیل میں ہے، لاہور جیل میں. مسلمان تنظیمیں گئیں ضمانت کرانے کے لیے، جج صاحب نے 1.5 لاکھ روپیہ زر ضمانت. پاکستان بننے سے پہلے 1.5 لاکھ روپیہ بڑی دولت تھی. مسلمان تنظیمیں پیسے اکٹھے کر رہی ہیں، اتنے پیسے نہیں اکٹھے ہو رہے کہ 1.5 لاکھ جمع کرا کے ضمانت کروائیں. اس وقت سیال کوٹ کے ایک زمیندار کو خواب میں حضور کی زیارت، ملک سردار علی صاحب. خالد لطیف کا چہرہ بھی دکھایا، سارا تعارف کروایا. حضور نے فرمایا جاؤ جا کے اس کی ضمانت کراؤ. ملک سردار علی لاہور آ گیا، وکیل کروایا. وکیل سے کہا خالد لطیف کی ضمانت کے لیے درخواست دو. انہوں نے کہا 1.5 لاکھ روپیہ جمع کروائیں، مچل کے بھریں. وکیل نے ملک سردار علی سے کہا آپ خالد لطیف کو جانتے ہیں؟ بندہ پکا ہے نا، یہ نہ باہر نکل کے بھاگ ہی جائے، آپ کا 1.5 لاکھ ضائع ہو جائے. جانتے ہیں نا خالد لطیف کو؟ ملک سردار علی نے کہا نہیں، میں خالد لطیف کو نہیں جانتا. وکیل نے کاغذ قلم رکھ دیا. اس نے کہا خالد لطیف باہر نکل کے ضمانت پہ باہر نکل کے بھاگ گیا تو آپ کا 1.5 لاکھ تو ضائع ہو جائے گا. ملک سردار علی نے مسکرا کے کہا، اس نے کہا میں خالد لطیف کو تو نہیں جانتا پر جنہوں نے مجھے بھیجا ہے ان کو جانتا ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. یہ 1.5 لاکھ کیا ہے؟ اگر وہ مجھے فرماتے نا گھر بیچ کے اپنے جسم کی کھال اتروا کے میرے اس غلام کو آزاد کرواؤ، میں اپنا گھر بھی اس پہ لوٹا دوں. ضمانت ہو گئی. خالد لطیف صاحب باہر نکلے. دروازے پہ ملک سردار علی صاحب کھڑے تھے. ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات ہو رہی ہے. ملک سردار علی صاحب نے خالد لطیف کا ہاتھ چوم لیا. اس نے کہا ہاتھ تو میں نے چومنا تھا، آپ مجھے آزاد کروا رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں. ملک سردار علی نے کہا میں ہاتھ اس لیے چومتا ہوں، اس ہاتھ سے میرے آقا کی تعریف لکھی گئی ہے. حضور کو تیری کتاب پسند آئی ہے کہ مجھے زیارت کروا کے رہائی دلانے کا آرڈر دیا ہے. خالد لطیف کس مذہب سے تھا؟ ہندو مذہب سے تھا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کیا. آج بھی جھوٹے پراپیگنڈے کے ذریعے ہندوؤں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، ورنہ آج بھی اگر صداقت کی تلاش میں تعصب سے ہٹ کے کوئی تحقیق کرے گا تو وہ پکار اٹھے گا کہ اگر دنیا میں سچا مذہب ہے تو صرف اسلام. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. برادران اسلام، میں ان الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کفر اور اسلام کی اس جنگ میں آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں. اقبال نے جواب شکوہ میں الہامی مضمون باندھتے ہوئے یہ بات بیان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں.
وآخر دعوانا